السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 22 ستمبر 2024 اتوار کا دن ہے، رات کے 9 بج چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت مولانا مفتی محمد طارق مسعود صاحب اور حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب کے بارے میں اور نو منتخب صدر جمعیت علماء راجستھان محتمم و شیخ الحدیث مولانا راشد صاحب میل کھیڑلا میوات راجستھان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے اپنے ہیں، جید عالم دین ہیں۔ اللہ پاک نے مغربی تہذیب کے خلاف اور مشرقی و اسلامی تہذیب کے حق میں جو کام ان سے لیا ہے وہ شاید ہی کسی اور کے نصیب میں آیا ہو۔ خاندانی نظام پر جتنا اچھا یہ بولے ہیں شاید کوئی اور بول سکے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی مسائل پر بولنا بہت مشکل کام ہے، ہر عالم اس موضوع پر گفتگو کر بھی نہیں سکتا۔ یہ خدمت مفتی طارق مسعود صاحب کے حصے میں آئی ہے۔ زیر بحث موضوع کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مفتی طارق مسعود صاحب بیرون ملک سفر پر ہیں، جہاں وہ مختلف ممالک میں ابلاغ دین کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ کل مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں انہوں نے کچھ متنازع گفتگو کی جو کہ عوام میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بحث اور علمی گفتگو خاص میں کرنے کی ہوتی ہے، اور اگر وہاں علماء میں ہی بیان تھا تو اس کو اس طرح ریکارڈ کر کے منظر عام پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ چونکہ ہمارے یہاں عوام میں اتنی علمی استعداد نہیں کہ وہ اس طرح کے نازک مسائل کو سمجھ سکے، بلکہ اس کو وہ مزید فرقہ وارانہ ہوا دیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کے بعد یقین میڈیا کی ٹیم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب مستقل سفر پر ہیں اور اس وقت بھی وہ فلائٹ میں تھے، جو کہ بعد میں معلوم ہوا، اس لیے کوئی رابطے کی صورت نہیں بن سکی۔ اسی دوران حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب رئیس جامعہ صدیقیہ کراچی نے بھی مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا اور اس پر علمی گرفت فرمائی۔ چونکہ عوام الناس اور علماء کرام میں شدید اضطراب تھا اور حضرت مولانا منظور احمد صاحب مینگل مستقل فون کر رہے تھے، اس علمی غلطی کی تصحیح کی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کا شمار اس وقت کے علماء اکابرین میں ہوتا ہے۔ حضرت نے ہر دور میں تمام فتنوں کا دین دشمن قوتوں کو سر عام کچلا اور ڈھیر کیا ہے، تو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ اور خاص طور پر علمی و تفسیری مسئلہ ہو تو لوگوں کی نظروں کا محور ایک ہی شخصیت ہوتے ہیں، اور وہ ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب۔ گزشتہ رات بھی اس طرح کا واقعہ ہوا اور حضرت بھی اندرون ملک سفر پر تھے اور طبیعت کا عارضہ بھی تھا۔ اس کے باوجود حضرت نے موقع پر اس علمی غلطی کی طرف نشاندہی فرمائی اور اصلاح بھی کی، جس کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب نے رابطہ کیا اور اپنی غلطی تسلیم بھی کی اور رجوع بھی فرمایا اور وطن واپس پہنچ کر حضرت کی خدمت میں آنے کی گزارش بھی کی، جسے حضرت نے بخوشی قبول کی اور مفتی صاحب کی حوصلہ افزائی بھی کی اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ یہ علماء دیوبند کا خاصہ رہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سرنجش ہو بھی جائے تو اس پر فوراً تنبیہ فرماتے ہیں، اور جن سے کوئی غلطی ہو وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہی اصل میں اختلاف کی خوبصورتی بھی ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب مینگل بارہا یہ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ تمام علماء ہمارے سر کا تاج ہیں اور ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو زخم لگے تو اسے کاٹتے نہیں بلکہ مرہم پٹی کر کے ٹھیک کرتے ہیں۔ حضرت کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ شرپسند عناصر نے مفتی محمد طارق مسعود صاحب کو نعوذ باللہ گستاخ کہا اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی، جس کے بعد مولانا منظور احمد صاحب مینگل نے پھر بھرپور مذمت فرمائی ہے۔ لہذا عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس طرح کے دین و دشمن اور ملک دشمن عناصر سے ہوشیار رہے، ملک میں کسی بھی طرح کی فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اس سے اگلی رپورٹ بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اگلی رپورٹ بھی ضرور سن کے جائیں، اور آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ نو منتخب صدر جمعیت علماء راجستھان، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ہم۔ مولانا محمد راشد قاسمی، پیدائش سن 1966 عیسوی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا کے محتمم و شیخ الحدیث، مسلم پرسنل لا بورڈ کے میقاتی ممبر، 17 مدارس و اسکولز کے سرپرست و والی، میوات کے مختلف دینی و اصلاحی تعلیمی و صحافتی تنظیمات و مجلات کے اعزازی رکن رکین و وکیل، مسلسل 3 میعاد سے جمعیت علماء راجستھان کے جنرل سیکریٹری اور اب جمعیت علماء راجستھان کے صدر ذی وقار ہیں۔
آپ کی شخصیت منکسر المزاج، علم و نواز و بندہ نواز، خوش خلق و خوش پوشاک، خلیق وجی، محبوب و چہیتی، خندازن، ظریف و حلیم، علمی بحر ذخار، شفیق و کریم، نام و ناموج سے مجتنب، بارعب و دل نواز، ہمہ وقت نشیط و چست، متحرک و فعال، مثل ہر دم جواں و ہر لمحہ نہا کے تعبیر ہیں، بشکل و عادت میاں نقد و قامت، فرباتن چمکدار، سفیدی مائل داڑھی، آبدار دانت مثل موتی، رفتار و گفتار میں سکون و اطمینان، گفتگو میں صداقت و مٹھاس، خطاب میں سحر و اثر، زبان شستہ و سلیس، آداب مجلس کے شناساں اور آداب تدریس کے شناور ہیں۔ آپ سعید بن سعید بن سعید بن سعید عظیم علمی و تبلیغی خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں، بلکہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی محمد راشد قاسمی بن مولانا محمد قاسم قاسمی بن مولانا محمد ایوب کاشفی بن عالمی شہرت یافتہ مشہور داعی و مبلغ میاں جی محمد موسیٰ گھاسیڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی مشہور تبلیغی خانوادے سے نسبت رکھتے ہیں۔ آپ کے برادران مولانا محمد ارشد قاسمی شیخ طریقت، مولانا محمد اسجد قاسمی اور مولانا محمد امجد صاحب ہیں۔ اولاد میں بنین و بنات دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ آپ کی شخصیت بے داغ و مستند ہے، آپ کی حاضری کسی بھی جلسے و مجلس میں کامیابی کی ضمانت متصور ہوتی ہے۔ آپ کا خطاب عام طور سے کلیدی ہوتا ہے اور سامعین پروانہ وار جان چھڑکتے ہوئے مجتمع ہوتے ہیں، سماعتیں سحر زدہ و ہماتن گوش ہوتی ہیں۔ آپ جائے باز گشت و مرجع خلائق ہیں، جو ملے وہ دل دے بیٹھے، ہر ملاقاتی اپنا درجہ سب سے قریبی محسوس کرے، یہ صفت آپ کو منفرد بناتی ہے۔ آپ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سن وفات 2012 عیسوی سے بیعت، مولانا شاہ قمر السماء الہ آبادی کے مجاز و خلیفہ، نیز مولانا محمد علاء الدین میواتی خلیفہ و مجاز میاں جی سفید خاں میواتی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد مبین پرتاپ گڑھی سے اعزازی خلعت اجازت و خلافت سے مشرف ہیں۔ آپ نے مدرسہ میل کھیڑلا سے دینیات، مدرسہ تعلیم القرآن خجور والی مسجد دہلی سے حفظ قرآن، مدرسہ خادم العلوم باغوالی یو پی سے عربی اول، مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ یو پی میں عربی دوم سے تا پنجم اور دارالعلوم دیوبند سے عالمیت کی سنت سن 1991 عیسوی میں پائی ہے۔ سوئے ملک خداداد بغیر سے علوم معقولات رخت سفر باندھا، لیکن سفر منسوخ ہوا۔ آپ کا دائرہ کار وسیع تر ہے۔ ایک بار راقب نے سوال کیا کہ مدرسے کے علاوہ ہمیں دیگر مشغولیات میں سر کھپانا چاہیے۔ فرمایا مدرسہ تو درس تک ہے، پھر قوم و ملت کے بھلے میں کھپ جانا اور کٹ جانا ہے۔ سلجھے دماغ کے ذہین، منتظم و مدیر، مقبول و محبوب درس کے مالک اور متحرک و فعال خدمتگار ہیں۔ ان کے عز و شرف کے لیے ان کا کردار اور علمی معیار کافی ہیں، لیکن مزید تمغات و اعزازی علامات کا ان کی ذات سے منسلک ہونا در حقیقت ان کی ذات کو مزید نافع و اجلا کرنا ہے، تاکہ عہدہ و منصب کی لاج رہے اور آپ کی ذات بابرکت کا فیض عام و تام ہو جائے۔ جس غنچہ لب کو چھیڑ دیا خندہ زن ہوا، جس گل پہ ہم نے رنگ جمایا چمن ہوا۔ میں آج جناب کو قلیمی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کو رب العالمین آپ سے انقلابی کام لے اور ان میں ایک کاز جمعیت کے دونوں دھڑوں کو یکجا کرنے کا بھی ہوگا۔ رب متعال کی نصرت قدم بقدم شامل حال ہو۔ ڈھونڈوں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، جو یاد نہ آئے بھول کے پھر اے ہم نفس و خواب ہیں ہم۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔